بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، ہماری گفتگو عام اور خاص کے بارے میں ہو رہی ہے، اور فصل اول میں ہم نے الفاظ عموم کے بارے میں گفتگو کی، اور ابھی ہماری گفتگو العام بعد التخصیص یعنی تخصیص کے بعد عام کا باقی افراد میں استعمال حقیقت ہے یا مجاز، اس کے بارے میں ہوگی۔ یہاں پر ایک اہم سوال جو ذہن میں آتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ جب عام کی تخصیص لگائی جائے اور اس کے بعد باقی افراد کا ارادہ کرنا مجاز ہوگا یا حقیقہ؟ اس میں اختلاف نظر موجود ہے اور مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے مطلقاً مجاز ہے، یہ شیخ طوسی، محقق اور علامہ حلی رحمہ اللہ علیہم کا نظریہ ہے۔ یہ لوگ فرماتے ہیں کہ چونکہ ایک لفظ کو جب ہم نے عام کے لیے وضع کیا ہے، بہت سارے افراد جب اس میں شامل ہیں، اور بعد میں ہم ان میں سے بعض افراد کو کسی مخصص کے ذریعے خارج کریں گے، تو پھر یہ استعمال مجاز ہوگا، حقیقت نہیں ہے۔ کیونکہ جو کل کے لیے وضع ہو اور اس کو آپ بعض میں استعمال کریں گے تو یہ معنی موصولہ تو نہ ہوا۔ جب معنی موصولہ نہیں ہے تو لفظ کو اپنے غیر معنی موصولہ میں مناسبت ہو یا کسی اور جہت سے اگر آپ استعمال کریں گے تو اس وجہ سے یہ کیا ہے، یہ مجاز ہے۔ ان علماء کے مقابل میں محقق خراسانی اور ان کے ہم خیال علماء فرماتے ہیں کہ باقی افراد میں مطلقاً حقیقت ہے۔ یہ جو پہلے قول میں ہم نے مطلقہ کا لفظ استعمال کیا اور دوسرے قول میں بھی مطلقاً جو یہ لفظ ہے ہم نے اس کو استعمال کیا، تو یہاں مطلقہ کا مطلب انشاءاللہ جو تیسرا جو قول ہے اس کے مقابل میں یہاں پر ہم نے مطلقہ کہا۔ مطلقہ کا مطلب یہ ہے چاہے مخصص متصل ہو یا مخصص منفصل ہو، دونوں صورتوں میں استعمال پہلے قول کے مطابق مجاز ہے اور دوسرے جو قول کے مطابق حقیقت ہے۔ اور تیسرا جو قول ہے وہ تفصیل ہے۔ تفصیل کا مطلب ان مخصص متصل اور مخصص منفصل میں، اگر مخصص متصل ہو تو حقیقت اور مخصص منفصل ہو تو مجاز ہے۔ اب مخصص متصل کیا چیز ہے، مخصص منفصل کی کیا تعریف ہے؟ تو فرماتے ہیں مخصص متصل کی تعریف، جب مخصص اور مخصص دونوں متصل ہوں اور ایک ہی کلام میں دونوں مذکور ہوں، ساتھ مخصص جزء کلام ہو تو مخصص متصل کہا جاتا ہے، جیسے شرط، استثناء اور غائب وغیرہ۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں ایک ہی کلام میں اگر مخصص اور مخصص دونوں کو ذکر کیا جائے تو اس کو ہم مخصص متصل کہیں گے۔ مثال کے طور پر اکرم العلماء الا الفساق منہم، یہاں پر کیا ہے، اکرم العلماء یہ مخصص ہے، عام ہے، الا الفساق منہم یہ مخصص ہے۔ تو ایک ہی کلام میں ایک ہی جملے میں مخصص کو بھی ہم ذکر کر رہے ہیں اور مخصص کو بھی ہم ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں پر کیا ہے، اکرم العلماء الا استثناء ہے، یعنی مستثنی اور مستثنی منہ دونوں ایک ہی کلام میں مذکور ہے، اس کو کہتے ہیں مخصص متصل۔ اور مخصص منفصل کسے کہا جاتا ہے؟ اگر مخصص اور مخصص ایک کلام میں موجود نہ ہوں اور مخصص کلام کا جز شمار نہ کیا جائے تو اس مخصص کو منفصل کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلا جو جملہ ہے وہ یہ ہو کہ اکرم العلماء، بس بات ختم ہو گئی، جملہ مکمل ہو گیا، علماء کے کرام کرے۔ اس کے بعد جو ہے کافی عرصے کے بعد یا کچھ دیر کے بعد وہ الگ سے کوئی جملہ استعمال کریں کہ لا تکرم الفساق، فاسقوں کا اکرام نہ کرے۔ تو یہاں پر کیا ہے، یہ لا تکرم خود ایک مستقل جملہ ہے، اکرم العلماء خود ایک مستقل جملہ ہے، یہ دو الگ الگ ہے، لیکن جب ان دونوں کو ہم ملاتے ہیں تو یہاں سے جو نتیجہ اخذ ہوگا وہ نتیجہ یہ ہے علماء میں سے جو عادل ہیں ان کا اکرام کرنا ضروری ہے۔ بس نتیجہ مخصص متصل اور منفصل میں کوئی فرق نہیں ہے، نتیجے کے اعتبار سے دونوں برابر ہے، لیکن طریقہ تھوڑا دونوں میں مختلف ہے۔ کسی میں مخصص اور مخصص دونوں کو ایک ہی کلام میں لایا جاتا ہے، جبکہ کسی دوسرے میں کیا ہے، مخصص اور مخصص کو الگ الگ کلام میں ذکر کیا جاتا ہے۔
تو یہ جو علماء ہے تیسرے جو قول کے ماننے والے ہیں وہ لوگ فرماتے ہیں مخصص متصل ہو تو بات ٹھیک ہے، یہ استعمال کیا ہے حقیقت ہے، لیکن مخصص اگر منفصل ہو تو باقی افراد میں استعمال مجاز ہے۔ اب یہ جو مخصص کی جو ہم نے بات کی ہے مخصص منفصل، اس میں بھی دو قسمیں جو اس کی ہو سکتی ہے، مخصص قولی ہو یا مخصص عقلی، یعنی قرائن لفظیہ ہوں یا قرائن غیر لفظیہ۔ مخصص قولی تو سب کو پتہ ہے، مطلب اکرم العلماء لا تکرم الفساق منہم کہہ دیا، اس سے بات واضح ہو گئی چونکہ دونوں لفظ کی شکل میں موجود ہے۔ لیکن عقلی ہو، مخصص عقلی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا مقرنہ مقامیہ وغیرہ موجود ہے، عقل انسانی درک کرتی ہے، یہ جو عموم جو متکلم نے بیان کیا ہے اس متکلم کا جو مقصود ہے یہ عموم نہیں ہے، بلکہ اس کی گفتگو سے، اس کے ساتھ رہتے ہوئے یہ جو ماحول ہے اسی سے یہ انسان اندازہ لگاتا ہے نہیں یہ سارے کے سارے افراد جو ہے مقصود متکلم نہیں ہو سکتے، بلکہ ان میں سے بعض چیزیں ہیں، بعض افراد ہیں جو متکلم کا مقصود ہے، باقی سارے نہیں۔ یہ علامہ حلی کا دوسرا نظریہ۔ علامہ حلی کے دو نظریے موجود ہیں، پہلا نظریہ قول اول اور دوسرا نظریہ یہ جو تفصیل ہے وہ ہے۔ اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ کیا ہے؟ مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ تخصیص کے بعد عام کا باقی افراد میں استعمال حقیقت ہے، چاہے مخصص متصل ہو یا منفصل ہو۔ اب مصنف کی دلیل کیا ہے؟ مصنف کی دلیل یہ ہے کہ اگر مخصص عام کے ساتھ متصل ہو، جیسے اکرم کل عالم عادل، دیکھیں یہاں پر کل عالم یہ کیا ہے؟ یہ مخصص ہے، یہ عام ہے، اور عادل کیا ہے؟ اس کی صفت ہے، یہ جو ہے نا اسی کے ساتھ موجود ہے، یعنی ہر عالم عادل کا اکرام کرے۔ تو عادل کیا ہے؟ یہ عادل مخصص ہے، کس کے لیے؟ یہ کل عالم یہ مخصص ہے اس کے لیے۔ تو یہاں پر ہر لفظ اپنے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی اکرم اپنے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، کل اپنے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، عالم اپنے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اور عادل اپنے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ مثلا لفظ کل اپنے مدخول میں عمومیت کے پائے جانے پر دلالت کرتا ہے۔ کل کا مطلب کیا؟ جس پر یہ داخل ہوتا ہے اس کے تمام افراد کو شامل کرنے کے لیے، جیسے کہ یہاں ہم نے کیا کہا؟ اکرم کل عالم عادل، جتنے بھی علماء عدول موجود ہیں ان سب کا اکرام کرے۔ تو یہاں کیا؟ جتنے بھی، سب کے سب علماء جتنے بھی ہیں، عالم عادل جتنے بھی ہیں ان سب کا اکرام کریں۔ تو یہ کیا ہے؟ سب کا اکرام کرو کا مطلب یہاں پر یہ مدخول کل ہے، کل جس پہ داخل ہو رہا ہے اس کے تمام افراد کو، یعنی اس کے تمام افراد کو شامل ہونے پر یہ کل دلالت کرتا ہے، تو یہاں پر بھی اس کی دلالت ہو رہی ہے۔ چاہے مدخول مطلق ہو جیسے عالم، یا مقید ہو جیسے عالم عادل۔ یہاں پر ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا جس پر بھی یہ کل داخل ہوتا ہے اس کے تمام افراد کو شامل کرنے پر دلالت کرتا ہے، بس جس پہ داخل ہو وہ مطلق بھی ہو سکتا ہے اور وہ مقید بھی ہو سکتا ہے۔ اگر عالم ہو صرف تو اس کا مطلب یہ ہوگا تمام علماء کا اکرام کرے، اگر عالم عادل ہو تمام علماء عدول کا اکرام کرے۔ اب دیکھیں یہاں پر دونوں کے جو مدخول میں سارے کے سارے شامل ہیں۔ اب مطلق ہونے کی صورت میں افراد تھوڑا سے زیادہ ہو جائیں گے، اور اگر یہ مطلق نہ ہو مقید ہو تو اس کے افراد کچھ کم ہو جائیں گے، لیکن فرق نہیں ہے دونوں صورتوں میں، یعنی سب کے سب جتنے بھی علماء عدول ہے، دوسری صورت میں سب کا اکرام ضروری ہے، اور پہلی صورت میں صرف علماء جتنے بھی ہیں ان کا اکرام کرنا ضروری ہے۔ اب ان میں جو فرق آ رہا ہے وہ مدخول مختلف ہونے کی وجہ سے ہے، کل میں تو کوئی فرق نہیں آ رہا ہے۔ اسی طرح لفظ عالم اپنے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، جس کے پاس علم موجود ہو، چاہے عادل ہو یا غیر عادل۔ ہم نے کیا کہا؟ ہر عالم کا اکرام کرو۔ عالم جو ہے ہو سکتا ہے عادل بھی ہو سکتا ہے اور غیر عادل بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح لفظ عادل بھی اپنے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس کے پاس عدالت کی صفت موجود ہو اس کو عالم عادل کہا جاتا ہے۔ بس تمام الفاظ اپنے معنی موضوع اللہ میں استعمال ہوئے ہیں، اور کوئی بھی لفظ اپنے معنی کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ اکرم کل عالم عادل میں جتنے بھی افراد تھے ہر لفظ اپنے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، کوئی ایک لفظ کسی دوسرے معنی میں یعنی معنی موضوع اللہ سے ہٹ کر غیر معنی موضوع اللہ میں استعمال ہوا ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر لفظ
اپنے معنی ہی میں استعمال ہو رہا ہے. جب لفظ اپنے معنی میں استعمال ہو تو اس کو ہم حقیقت کہتے ہیں. مجاز اس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر لفظ کسی دوسرے معنی میں استعمال ہو لیکن وہ معنی دوم معنی اول کے ساتھ کوئی مناسبت رکھتا ہو. اگر کوئی مناسبت نہ ہو تو اس کو غلط کہا جائے گا. اگر مناسبت ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مجاز کہتے ہیں. لفظ کے اپنے معنی میں استعمال کو استعمال حقیقی کہا جاتا ہے. اور یہاں پر اگر کوئی کہیں کہ عالم عادل کا اکرام کرنا واجب ہے، اگر کوئی کہہ دیں کہ یہاں پر یہ لفظ عالم نہیں کہا بلکہ عالم عادل کی بات کی، بس عالم کا دائرہ وسیع ہے، عادل کا دائرہ تھوڑا سا تنگ ہے. فرض کرے عالم عادل کا دائرہ تنگ ہے، تو اگر کوئی یہ بات کرے تو ہم یہ کہیں گے یہ اسباب تعدد دال و مدلول ہے. عزیزان محترم، یہاں پر دیکھیں کہ ہم نے لفظ عالم کہہ کر عادل کا ارادہ کریں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ استعمال جو ہے وہ مجازی ہے. لیکن ہم نے عالم سے عالم کا معنی ارادہ کیا ہے اور عادل کو عالم سے نہیں سمجھا بلکہ عادل کو لفظ عدالت کو عادل سے سمجھا. یہاں پر عالم کا لفظ بھی موجود ہے اور عادل کا لفظ بھی موجود ہے. جب یہ دونوں الفاظ موجود ہوں تو یہاں پر عالم عادل کا اکرام کرو اگر کوئی یہ بات کریں گے تو کوئی یہاں پر استعمال مجازی نہیں ہے. دال بھی متعدد ہے. دال کے متعدد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کل بھی موجود ہے. دال ہے کل، اکرم دال ہے، کل دال ہے، عالم دال ہے اور عادل دال ہے. اور مدلول بھی کیا ہے؟ وہ جب دال متعدد ہو جائیں گے، دلالت کرنے والے الفاظ جب متعدد ہو جائیں گے تو اسی حساب سے اس کا مدلول بھی متعدد ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ہم نے عالم عادل کا اکرام کرو، یہ عالم عادل، عالم کو لفظ ہر عالم عادل کا اکرام کرو، تو ہر کو ہم نے لیا ہے کل سے، عالم کو لیا لفظ عالم سے اور عادل کو لفظ عادل سے لیا ہے. لذا یہ کوئی مجاز نہیں ہے. جب تک گفتگو مکمل نہیں ہوتی تب تک کلام کے لیے کوئی ظہور منعقد نہیں ہوگا. بالکل یہ احادیث میں بھی موجود ہے. آداب گفتگو کا طریقہ بھی یہی ہے، گفتگو کا طریقہ بھی یہی ہے، آداب گفتگو بھی یہی ہے. کیا ہے کہ جب تک متکلم کی بات مکمل نہیں ہوتی تب تک اس سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا، اس کو بات مکمل کرنے نہ دینا کہ درمیان میں بول پڑنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ آداب گفتگو کے خلاف ہے. اسی لیے اسلام میں ہمیں یہ حکم دیا ہوا ہے کہ جب بھی کسی سے گفتگو ہو تو جب تک متکلم کی گفتگو مکمل نہیں ہوتی تب تک کوئی رائے قائم نہ کریں. جاہل کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ کسی کی گفتگو سننے سے پہلے اپنی طرف سے رائے قائم کر لیتا ہے. کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے 1 گھنٹہ گفتگو کرے، 1 گھنٹہ گفتگو کرنے کے بعد میں کہہ دے یہ جتنے بھی میں نے گفتگو کی ہے یہ میری طرف سے نہیں ہے، فلان شخص کا جو ہے یہ قول ہے، یا کہ ساری گفتگو غلط ہے، یا کہہ دیں کہ ساری گفتگو جو ہے وہ میں اپنے حساب سے یا میرے اپنی جو رائے کے مطابق نہیں ہے. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پر یہ ہوگا کہ اسی حساب سے جو ہے مخاطب نے نتیجہ اخذ کرنا ہے. یہاں پر بھی کیا ہے؟ چونکہ مخصص متصل اگر ہے تو ایک ہی کلام میں سب چیزیں ذکر اگر ہو رہی ہیں تو یہاں پر ضروری ہے جب تک گفتگو مکمل نہیں ہوتی تب تک کلام کسی شیء میں ظہور منعقد نہیں کرتا. یہاں پر کلام صرف خصوص میں ہی ظہور رکھے گا کیونکہ مخصص اور مخصص دونوں ایک ہی کلام میں ذکر کر رہے ہیں. آج کے سوالات: مخصص متصل کی وضاحت کریں، مخصص منفصل کی تعریف و مثال بیان کریں، عام کے استعمال بعد از تخصیص باقی افراد میں حقیقت ہے یا مجاز، مصنف کا نظریہ بیان کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.